میرے بھائی اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں اگر آپ حاضر رہے ہوں گے تو آپ سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ماں باپ کی عظمت پر گفتگو ہوئی تھی۔ ارادہ یہ تھا، وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگر اگلے جمعہ میں موقع ملا تو اسی موضوع کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کے تعلق سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25 2 آیتوں کے بارے میں اجمالی طور پر ترجمہ، تفسیر اور معنی مطلب بیان ہوا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو تیسری آیت ہے، آیت نمبر 25 نمبر کی جو آیت ہے، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں اور ماں باپ کی عظمت کیا ہے ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ ماں باپ کے مقام کو بیان کرنے کے بعد ایک الگ انداز میں، ایک الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ والدین کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ انداز کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ آیت نمبر 25 آپ دیکھیے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے، اے لوگو تمہارا رب اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارا رب زیادہ جاننے والا، زیادہ باخبر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، اگر تم صالح ہو، اگر تم واقعی اللہ والے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے اوابین کو، جو اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجئے، والدین کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی بات کو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ والدین کا مقام بیان کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی بات کیوں ذکر کر رہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ اگر والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے، والدین کا کہنا مانتے ہوئے اگر تمہاری جانب سے کبھی چوک ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اے انسان تو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تیرے دل کے اندر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ماں کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ تیرے دل کے اندر اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے؟ تیرے دل کے اندر للہیت ہے یا پھر دنیا کو دکھانا ہے؟ تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اس لیے کر رہا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی تیرے اوپر انگلی نہ اٹھانے پائے، ماں باپ کے تعلق سے کوئی تجھے برا بھلا نہ کہنے پائے۔ انسان ماں باپ کی خدمت تو کیوں کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ تیرا رب اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور اگر تیرے دل کے اندر ریاکاری ہے، تیرے دل کے اندر دکھاوا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، چلو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر دکھاوے کی خاطر، اگر دنیا والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ماں باپ کی اطاعت ہو رہی ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جا کر کے توبہ کر لیا جائے، استغفار کر لیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عظمت ہے والدین کی، یہ مقام ہے والدین کی۔ بھائی بارہا آپ نے سنا ہوگا، انسان اگر یہ گناہ کر دے تو توبہ کر لے، انسان سے یہ غلطی ہو جائے تو انسان توبہ کر لے، انسان سے یہ خطا ہو جائے تو انسان توبہ کر لے۔ لیکن آپ تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی عظمت کا بیان کر رہا ہے اور یہ انداز اپنایا گیا کہ اگر والدین کی اطاعت کرنے میں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں، والدین کی باتوں کو ماننے میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ جرم عظیم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ کی جناب میں آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے والدین کی۔ اور آگے بڑھیے، والدین کا مقام کیا ہے؟ والدین کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورہ احقاف۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 نمبر کی آیت میں والدین کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے، اس کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے؟
ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا پیغامات دیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے سے پہلے سورہ احقاف کی جو آیت نمبر 13 ہے 14 ہے وہ دونوں آیتیں آپ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر استقامت فی الدین، دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کے اوپر، اپنے اس اقرار کے اوپر، اپنی زبان سے کیے گئے اس وعدے کے اوپر وہ انسان اگر قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اسی پر جمع رہتا ہے، قرآن کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں، ایسے لوگ جنت کے حقدار ہیں، خالدین فیہا، اور ایسے لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہیں۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی بات اللہ نے ذکر کی۔ ایمان والے ہو، ایمان کا اقرار کیے ہو، کلمہ پڑھے ہو تو اس عزم کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ جئیں گے تو ایمان کی خاطر، مریں گے تو ایمان کی خاطر۔ جب تک سانس چلتی رہے گی، جب تک یہ سانس قائم ہے، زندگی باقی ہے، ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پیروں تلے ایمان کے تئیں کوئی ڈگمگاہٹ، کوئی لرزہ پن پیدا ہونے والا نہیں ہے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت فی الدین کا مقام اور اس کی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 15 نمبر کی آیت دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی بات ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے بارے میں یہ وصیت کر دیا ہے اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا بن جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، استقامت فی الدین کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کا کیا معنی ہے؟ بھائی استقامت فی الدین کا تذکرہ کیا گیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ دراصل اس انداز کے اندر، اس طریقے کے اندر، گفتگو اور کلام کے اس انداز میں دراصل یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، دنیای انسانیت کے سارے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے نام یہ پیغام ہے۔ ایک انسان جو دین کے اوپر ثابت قدم ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، تلاوت قرآن کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا انسان بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، دنیا والوں کی نظر میں بڑا پکا سچا ایمان والا بنتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آتی ہے، جب والدین کی بات آتی ہے، وہی انسان باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے، وہی انسان ماں کے شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آئے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر دین کے تعلق سے استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، لیکن یاد رکھو اگر ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اطاعت والدین نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنے والے نہیں ہو، تو پھر تمہارا یہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا کہیں نہ کہیں تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوگا، تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ استقامت فی الدین اگر ہے تو استقامت فی الدین یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے قرآن کریم کے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13-14 کا، اس کے فوراً بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تذکرے کے ذریعے سے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر آپ غور کریں، قرآن کریم انداز کیا اپنا رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دیا ہے۔ بھائی یہ وصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے حکم دینا، ایک ہوتا ہے آرڈر دینا، ایک ہوتا ہے وصیت کرنا۔ یہ وصیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا کے اندر کوئی انسان زندگی کے آخر مرحلے پر ہوتا ہے، جب انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، جاکونی کے عالم میں ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ وصیت کرتے ہیں، بیٹا اگر مر جاؤں تو یہ کام کر دینا، بیٹا اگر چلا جاؤں تو یہ کام کر دینا، فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں وہ دے دینا، فلاں کام کرنا ہے وہ کام کرنا، میرے نام سے مسجد کے اندر کچھ کام کرا دینا تاکہ میرے لیے بعد میں وہ ثواب کا ذریعہ بن سکے، صدقہ جاریہ ہو سکے۔ انسان مرنے والا دنیا سے جاتے جاتے وصیت کرتا ہے۔ اچھا دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس کے بعد بچوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
वसीयत के बाद में बच्चों का रिएक्शन, उनका किरदार, उनका रवैया क्या होता है। बाप दुनिया से जाते हुए वसीयत करके गया है, एक बेटी की कोशिश होती है, अब्बा ने कहा है तो ये काम करना है, पैसे नहीं है इंतजाम करूंगा, पैसे नहीं है मेहनत करके कमाऊंगा, लेकिन अब्बा की वसीयत को पूरा करना है, ज़मीन का कोई हिस्सा बेचना है बेच दूंगा। और ये शरई तालीम भी है, ये शरई मसला भी है कि अगर जाने वाला अच्छी चीज़ों की वसीयत करके गया है तो मैयत के हुकूक में से एक हक ये भी है कि उसकी वसीयतों का निफाज किया जाए। बेटे की कोशिश होती है कि बाप का हुक्म है, ये वसीयत है, ये काम करना है, ये काम करना है। मेरे भाई और दोस्तों, आपके अब्बा ने कोई वसीयत की थी, आपने उसको पूरा कर दिया, लेकिन जिसने इस जहान को बनाया है, जो खालिके कायनात है, जो मालिके अर्दो समा है, उस रब्बे दुल जलाल ने एक वसीयत हमें और आपको भी की है, उस अल्लाह ताला ने एक वसीयत हमें और आपको भी की है। वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, रब्बे ताला ने भी वसीयत की है कि हमने इंसान को वसीयत किया है कि इंसान अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ इंसान हुस्न सलूक करे, इंसान खैर खाई का मामला करे। मेरे भाई, बाप की वसीयत हमने पूरी कर दी, क्या अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत हम नाफिज कर रहे हैं? ये सवाल है कुरान करीम का, ये क्वेश्चन है सवाल, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कुरान करीम का, ये सवाल है रब्ब ताला के कलाम का, ये सवाल हमसे है, आपसे है, ये पूछा जा रहा है। वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना। मेरे भाई और दोस्तों, जरा तसव्वुर करो, दुनिया का सफर तय करने के बाद जब कल क़यामत के दिन रब्ब ताला के सामने पेश किए जाएंगे, रब्ब ताला के सामने खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अगर ये सवाल हमसे कर ले, ये सवाल हमसे पूछ लिया जाए, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, ऐ इंसान, हमने वसीयत किया था माँ के साथ हुस्न सलूक करना, हमने वसीयत किया था माँ बाप को तकलीफ मत देना, हमने वसीयत किया था माँ बाप के साथ तेरा किरदार निराला होना चाहिए, तेरा किरदार बेहतरीन होना चाहिए, तेरा रवैया अच्छा होना चाहिए। ऐ इंसान, दुनिया से आया है, बता वालिदैन के साथ तेरा हुस्न सलूक कैसा रहा, किरदार कैसा रहा? मेरे भाई और दोस्तों, रब्बे ताला को क्या जवाब दोगे? क्या इसकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये कुरान करीम में हमें और आपको सिखा रहा है। आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ताला माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत कौन दे रहा है? भाई, दुनिया के अंदर मस्जिद तामीर करने की वसीयत करके अब्बा चले गए, मदरसे के अंदर कुछ काम कराना है, वसीयत करके अब्बा चले गए, लेकिन तसव्वुर कीजिए, माँ बाप की अजमत देखिए, माँ बाप का मकाम देखिए, उनके साथ हुस्न सलूक करने की तालीम रब्बे ताला दे रहा है, वसीयत कर रहा है कि अल्लाह ताला उनके साथ में, अल्लाह ये वसीयत कर रहा है कि उनके साथ हुस्न सलूक करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के एहसानात का तज़किरा कर रहा है। दुनिया के अंदर एक इंसान के ऊपर उसके वालिदैन के एहसानात क्या होते हैं? बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा, कुछ नौजवान 30 साल की उम्र है, 35 साल 40 साल की उम्र है, एक नौजवान अपने बाप से गुफ्तगू करता है, अंदाज क्या होता है? कहता है कि अब्बा आपने किया क्या मेरे लिए? अपनी माँ से इंसान पूछता है कि आप लोगों ने मेरे लिए किया क्या है? कौन से काम हमारे लिए आपने किए? कौन सा हमारा फ्यूचर आप लोगों ने बना दिया? एक बेटा अपनी माँ से, अपने बाप से सवाल करता है, भाई आपके अब्बा ने, आपकी अम्मी ने क्या किया है? वो चीज़ें आप जब गौर करने बैठोगे, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए जो काम किया है, एक बाप ने अपने बच्चे के लिए जो काम किया है, आप एक जन्म नहीं, आपको कितने जन्म क्यों ना मिल जाए। हालांकि हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, इंसान मर गया उसका किस्सा तमाम होता है, आलम बरज़ख शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ जन्म का कोई तसव्वुर नहीं है कि इंसान को 2 जन्म मिलते हैं, 4 जन्म मिलते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँ, अगर पूरी ज़िंदगी आप माँ बाप के एहसानात चुकाना चाहो, उनके हुकूक अदा करने चाहो, यकीन मानिए माँ बाप ने जो खिदमत आपके लिए की है, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, वो कुर्बानियाँ आप चाह करके भी पूरा नहीं कर सकते। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, एक शख्स अपनी पीठ के ऊपर अपनी माँ को उठाए हुए था और माँ को उठाए हुए उस हाल में तवाफ करवा रहा है। तवाफ करवाते उस समय अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात होती है, कहता है क्या मैंने अपने माँ बाप के एहसान का बदला चुका दिया? ये सवाल करता हूँ उनसे कि काम जो कर रहा हूँ, क्या ये मेरा अमल, मेरा ये काम और मेरा माँ बाप के साथ ये उसने सलूक, अम्मी को उठा करके ये तवाफ करवाना, क्या इस अमल के ज़रिए से मैंने माँ के एहसान चुका दिए? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं तुम्हारी माँ ने
تمہیں پیدا کرتے سمے، تمہیں جنم دیتے سمے جو اس کی منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، جو ایک آواز نکلی تھی درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، جو ایک تکلیف کی وجہ سے آواز نکلی تھی، اس ایک آواز کا بھی بدلہ تم نہیں چکا پائے ہو، وہ احسان بھی تم ادا نہیں کر پائے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی چیز بتا رہا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم یہی سکھا رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کر دیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، انسان کی ماں نے اسے اپنے پیٹ کے اندر بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب دنیا کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا تو جنم دیتے سمے بھی اسے بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب ماں کے پیٹ کے اندر انسان تھا تب بھی ماں پریشان تھی، تب بھی ماں مصیبتوں سے دوچار تھی، اور جب دنیا کے اندر انسان کے آنے کا ٹائم آیا، جب انسان کی پیدائش ہوئی، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس ماں نے اس بچے کو بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ جنم دیا۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ماں تکلیف میں ہوتی ہے، جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تب بھی ماں تکلیف میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا انداز آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، تمہاری ماں نے تم کو اٹھایا تھا اپنی پیٹ کے اندر، كُرْهًا، مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ یہ حَمَلَتْهُ کا کیا معنی ہے بھائی؟ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں حَمَلَتْهُ، اسی سے بولتے ہیں حاملہ، اسی سے بولتے ہیں حمل۔ یہ معنی کیا ہوتا ہے حمل کا؟ حاملہ کا معنی کیا ہے؟ حمل کا معنی کیا ہے؟ حَمَلَتْهُ کا معنی کیا ہے؟ دراصل حملہ کا معنی ہوتا اٹھانا، حملہ یحملو کا معنی ہوتا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا اٹھانا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، انسان کی ماں نے اسے اٹھایا تھا، كُرْهًا، مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ۔ کتنے دنوں تک اٹھایا بھائی؟ 9 مہینے تک، کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ مرحلہ جو ہوتا ہے بڑی مشقتوں والا ہوتا ہے، بڑی پریشانیوں والا ہوتا ہے۔ مشقتوں والا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ حمل کا معنی ہوتا اٹھانا۔ اب اٹھانے کا کیا معنی ہے؟ تھوڑی گہرائی میں اتر کر کے آپ دیکھیں۔ آپ اٹھے کٹھے نوجوان ہیں، آپ جوان ہیں بھائی، طاقتور ہیں، اگر آپ کو زیادہ نہیں صرف 1 kg سامان، زیادہ نہیں صرف 1 kg سامان آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہا جائے صرف 1 گھنٹہ لے کر کے کھڑے رہو، رکھنا نہیں ہے، 1 گھنٹہ، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ کھڑے رہ جائیں، 2 گھنٹہ ہو سکتا ہے کھڑے رہ جائیں، لیکن 2 گھنٹہ گزرتے گزرتے آپ کے ہاتھ کمزور پڑنے لگیں گے، ہاتھوں کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو جائے گی، آپ صحیح سے اپنی جگہ پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تصور کیجئے 1 kg ہم 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ لے کر کے کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو 1-2 گھنٹہ نہیں، تقریباً کم سے کم 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 9 مہینے تک ایک ماں اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھتی ہے۔ تصور کیجئے کیا مصیبت اور کیا غم کے ایام ہوتے ہوں گے، کتنی پریشانیاں ایک ماں اٹھاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک ماں جب بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھانے رکھنے اور اس کے بعد دنیا کے اندر آنے کے بعد دودھ پلانے کی جو مدت ہے، قرآن کہتا ہے 30 شهرًا، 30 مہینے ہوتے ہیں، 2.5 سال تک ایک ماں اسی مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ بچے کو پیٹ کے اندر اٹھائے رکھنا ہے، دنیا کے اندر آنے کے بعد 2 سالوں تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ٹکڑے پر ایک نقطے کی بات، ایک فائدے کی بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، یعنی ماں کا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور دنیا کے اندر آنے کے بعد اسے دودھ پلانے کی جو مدت ہے، قرآن کہتا ہے وہ 30 مہینے ہیں۔ 30 مہینے بھئی ہمارے ہاں ایک بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے کتنے مہینے میں ہوتی ہے؟ 9 مہینے میں، عام طور سے اصول یہی ہے 9 مہینے میں۔ اچھا، ایک ماں بچے کو جو دودھ پلاتی ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، دنیا کے اندر ایک بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، کتنی مدت ہے بھائی؟ وہ 2 سال کی، 2 سال یعنی 24 مہینے۔
9 مہینے بچے کے حمل کا کتنے مہینے ہوں گے بھائی؟ 33 مہینے بنتے ہیں۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور 9 ماہ بچے کے حمل کی مدت کتنی ہوئی؟ 33 ماہ بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ 30 مہینے ہیں، حالانکہ اگر ہم ایوریج دیکھیں، اگر ہم سماج کا جائزہ لیں، 9 مہینے بچے کی حمل کی مدت ہے، 2 سال دودھ پلانے کی مدت، ٹوٹل مہینے بنتے ہیں 33 مہینے، لیکن قرآن کہتا ہے 30 مہینے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے اندر ایک پیغام دیا گیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ بچے کے حمل کو اٹھانے کی جو مدت ہے، جو آخری مدت ہے، آخری مدت 9 ماہ ہے، اور کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے کی مدت ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت آپ نکال دیجئے، 6 مہینے جو باقی بچتے ہیں، وہ 6 مہینے کی جو مدت ہے وہ بچے کے حمل کی مدت ہے۔ یعنی کم سے کم ایک عورت جو بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کی جو کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ کی مدت ہے۔ لہٰذا اگر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کبھی ایسا کیس آتا ہے کہ کسی کے یہاں 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس کے اوپر زنا کاری اور اس طریقے سے الٹے سیدھی چیزوں کے الزام لگا کر کے اسے بدنام نہ کیا جائے۔ قرآن یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک اثر بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا بعض روایتوں کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک معاملہ آتا ہے، ایک کیس آتا ہے۔ ایک آدمی نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش 9 مہینے میں ہوتی ہے، 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہوئی، گویا کہ اس عورت کا تعلق کسی اور سے بھی تھا، حمل پہلے سے ٹھہرا ہوا تھا۔ معاملہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس مقدمے اور اس کیس کو حل کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے قرآن کی آیت کریمہ نہیں سنی ہے؟ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین۔ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے 6 مہینے کے اندر بھی بچے کی پیدائش کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ ماں باپ کی عظمت ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن یاد رہے ماں کی عظمت ضرور ہے، باپ کی عظمت ضرور ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، قرآن کہتا ہے ماں کی اطاعت کرو، باپ کی اطاعت کرو، لیکن اگر ماں باپ کسی برائی کی طرف دعوت دیں، غلط کام کرنے کی طرف دعوت دیں، ان کے ساتھ احسان اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ کسی برائی کی دعوت دیں، خیر کے علاوہ شر کی دعوت دیں، نیکی کے علاوہ بدی کی دعوت دیں، نیک کام کرنے کے بجائے برے کام کی دعوت دینے والے بنے، قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی اطاعت اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں کی جائے گی، برے کاموں میں نہیں کی جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں ماں باپ کی اطاعت کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم میں سے جن کے والدین دنیا کے اندر باحیات ہیں، انہیں اس بات کی توفیق دے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے والدین کو قبر کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اگر عذاب ہو رہا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر والی زندگی ان کے لیے آسان کر دے، قبر والے مراحل ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، سلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر آمین، تقبل یا رب العالمین۔